تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ مؤمنون آیات 23 تا 50 حصہ دوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذِ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا کشتی پر سوار ہونا اپنی قوم سے اس طرح کی ہجرت تھی جس طرح کی ہجرت دوسرے رسولوں کو کرنی پڑی۔ اس وجہ سے ان کو ہجرت کے مناسب حال دعا تلقین کی گئی کہ سوار ہو چکنے کے بعد یہ دعا کرنا کہ اس اللہ کے لیے شکر ہے جس نے ظالموں سے ہمیں نجات دی، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرنا کہ اے رب تو ہمیں جہاں اتارے خیر و برکت اور اپنے فضل و رحمت کے ساتھ اتار، تو بہترین اتارنے والا ہے۔ ہجرت کے وقت اسی مضمون کی دعائیں دوسرے انبیاء علیہم السلام سے بھی منقول ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کے وقت اسی طرح کی دعا فرمائی تھی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا چونکہ اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی ہے، اس وجہ سے دعا کے پیرایہ میں یہ مستقبل کی فوز و فلاح کی بشارت بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے رب نے تمہیں ناپاکوں اور ناہنجاروں کے ماحول سے نجات دی، اب وہ تمہیں بہترین میزبان کی طرح اتارے گا، اور جہاں اتارے گا اس سرزمین کو تمہارے لیے مبارک بنائے گا، تم پھلو پھولو گے، اور انہی چند افراد اور تھوڑے سے وسائل معاش سے یہ دنیا پھر آباد اور معمور ہوگی۔ ان فی ذلک لآیۃ وان کنا لمبتلین۔ یہ اس اصل مدعا کی طرف اشارہ ہے جس کے لیے یہ سرگزشت سنائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سرگزشت کے اندر غور کرنے والوں کے لیے بہت سے حقائق ہیں۔ سب سے واضح حقیقت تو اس سے یہ سامنے آتی ہے کہ خدا اس دنیا کو پیدا کر کے اس سے بے تعلق نہیں ہو بیٹھا، بلکہ اس نے خلق کی اصلاح و ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ دوسری حقیقت یہ واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ رسول کی مخالفت اور اس کی تکذیب کے درپے ہوتے ہیں، ایک حد خاص تک اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن بالآخر خدا ان کو پکڑتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی ان کو چھڑا نہیں سکتا۔ تیسری حقیقت یہ واضح ہوتی ہے کہ حق و باطل کی کشمکش میں فوز و فلاح رسول اور اس کے ساتھیوں کو حاصل ہوتی ہے۔ البتہ اس فوز و فلاح سے پہلے انہیں آزمائش کے ایک دور سے گزرنا پڑتا ہے۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ سے اسی سنت الہی کی طرف اشارہ فرمایا۔ چوتھی حقیقت یہ واضح ہوتی ہے کہ جس طرح رسولوں کی دعوت ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے، اسی طرح ان کے مخالفین کی مخالفت کا انداز بھی ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ اس وجہ سے ہر رسول کی زندگی دوسرے رسولوں کے لیے اور ہر امت کی سرگزشت دوسری امت کے لیے ایک مستقل درس ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین۔ قرن جیسا کہ اس کے محل میں ہم واضح کر چکے ہیں، صدی کے مفہوم میں بھی آتا ہے، اور اس سے ایک دور کے لوگ اور قوم و امت بھی مراد ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قوم نوح کو تباہ کرنے کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کے ساتھیوں کی نسل سے ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں۔ یہ اشارہ عاد و سمود کی طرف ہے۔ سورہ اعراف میں قوم نوح علیہ السلام کے جانشین کی حیثیت سے قوم عاد کا اور عاد کے خلفاء کی حیثیت سے سمود کا ذکر ہوا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ یہ ان رسولوں کی طرف اشارہ ہے جو عاد و سمود کی طرف بھیجے گئے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی طرف، جن کی سرگزشتیں سورہ ہود اور سورہ اعراف میں گزر چکی ہیں۔ ان اعبدوا اللہ میں ان سے پہلے مضاف محذوف ہے، یعنی اس پیغام کے ساتھ ان کو بھیجا کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ یہ دعوت بھی عینیہ وہی دعوت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے دی اور جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ رسولا منہم، یعنی یہ رسول بھی انہی قوموں کے اندر کے فرد تھے، کوئی فرشتے یا جن نہیں تھے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہر قوم کی طرف رسول انہی میں سے بھیجا۔
اس احسان کے مختلف پہلوؤں کی طرف ہم اس کے محل میں اشارہ کر چکے ہیں۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ ملأ کی وضاحت آیت 24 کے تحت گزر چکی ہے۔ یہاں ان مستکبرین کی بعض ایسی صفات بیان ہوئی ہیں جن سے ان کے طغیان اور رعونت کے اصل سبب پر روشنی پڑتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت اور آخرت میں خدا کے آگے پیشی کے منکر و مکذب ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو دنیا میں جو رفاہیت اور خوشحالی حاصل ہوئی ہے ان کے لیے فتنہ بن گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ ان کی یہ دنیاوی کامیابیاں ان کے عمل اور عقیدہ کی صحت کی دلیل ہیں۔ آخرت اول تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو جو کچھ ان کو یہاں حاصل ہے کوئی وجہ نہیں کہ وہ آخرت میں اس سے محروم ہو جائیں۔ اس دولت اور رفاہیت کے سبب سے وہ اپنے اوپر کسی کی برتری تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کی برتری جس کو ان کی طرح مال و جاہ حاصل نہیں تھا۔ اپنے اس غرور پر انہوں نے یوں پردہ ڈالنے کی کوشش کی کہ اگر خدا کسی کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجنے والا ہی ہوتا تو کسی مافوق بشر ہستی کو بھیجتا۔ ہمارے ہی جیسے ایک بشر کو رسول بنانے کے کیا معنی؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ یہ اپنے عوام کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے انہوں نے ایک جذباتی حربہ استعمال کیا کہ اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کو خدا کا رسول مان کر اس کا خلاوہ اطاعت اپنی گردن میں ڈال لیا تو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے اپنی لٹیا ڈبو دو گے۔ معلوم نہیں یہ شخص تمہیں کس کھڈ میں گرائے اور کہاں لے جا کے مارے کہ وہاں تم پانی بھی نہ پاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی مہلک قدم اٹھانے سے پہلے خوب سوچ لو۔ ہم تمہیں نیک و بد اچھی طرح سمجھائے دیتے ہیں۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتُّمْ وَکُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ ہیہاتا ہیہاتا لِمَا تُوعَدُونَ۔ وعدہ یعد یہاں ڈرانے کے معنی میں ہے، جس طرح الشیطان یعدکم الفقر میں ہے، یعنی شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے۔ ہیہات اس میں فاعل ہے۔ یہ عربی میں مختلف شکلوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس موقع پر بولا جاتا ہے جب کسی چیز کو نہایت مستبعد اور بعید از امکان ظاہر کرنا ہو۔ تکرار کی صورت میں اس کے اندر تاکید اور شدت کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ استفہام یہاں استنکار کے مفہوم میں ہے، یعنی وہ بہت تعجب اور حیرت سے کہتے ہیں کہ کیا یہ شخص تمہیں اس بات سے ڈراتا ہے کہ جب تم مر کر اور سڑ گل کر مٹی اور ہڈی بن جاؤ گے تو از سر نو زندہ کر کے قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ یہ ڈراوا جو تمہیں سنایا جا رہا ہے یہ نہایت ہی مستبعد اور نہایت ہی بعید از امکان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی اس طرح کی خیالی باتوں سے مرعوب ہو کر کہیں اس کے جال میں نہ پھنس جانا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یعنی زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہیں ہم مرتے ہیں اور یہیں ہم جیتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ پرانے مکذبین قیامت ہوں یا نئے، دونوں ہی نے قیامت کے انکار کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ مجرد اس کے استبداد کی بنا پر کیا ہے، حالانکہ اس سے ہزاروں لاکھوں درجہ مستبد چیزیں ہر وقت اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور ان کو مانتے ہیں۔ قرآن نے لوگوں کی اسی خرد باختگی پر جگہ جگہ اظہار تعجب کیا ہے۔ ان ہوا الا رجل افتری علی اللہ کذبا وما نحن لہ بمؤمنین۔ اوپر کی باتیں تو ان دانشوروں نے اپنی قوم کو برگشتہ اور مشتعل کرنے کے لیے کہیں، اور پھر اپنی دانش کا اظہار ان لفظوں میں کیا کہ اگر کوئی اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے اس شخص کو رسول باور کرتا ہے تو کرے،
ہمارے نزدیک تو اس نے خدا پر یہ جھوٹ گھڑا ہے کہ خدا نے اس کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، اس وجہ سے ہم تو اس کے اس دعوے کو ہرگز باور کرنے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، یہ آیت اوپر گزر چکی ہے اور وہاں اس کی پوری تشریح ہو چکی ہے۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، پیغمبر کی مذکورہ دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان دلایا کہ اب وعدہ الہی کے ظہور میں زیادہ دیر نہیں ہے، اپنی اس رعونت پر یہ لوگ بہت جلد پچھتائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، صیحہ کے معنی ڈانٹ کے ہیں، اور قرآن میں یہ عذاب الہی کی تعبیر کے لیے جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، خواہ وہ عذاب کی شکل میں ظاہر ہوا ہو۔ اس کو سخت آواز کے عذاب کے ساتھ مخصوص کر دینا ہمارے نزدیک صحیح نہیں۔ حق سے مراد یہاں وہ وعدہ حق ہے جو تکذیب کی صورت میں بشکل عذاب لازماً ظاہر ہونے والا تھا اور جس کی پیغمبر نے ان کو خبر دی تھی۔ لفظ غصاء قرآن مجید اور کلام عرب دونوں میں دو مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ انشاءاللہ سورہ اعلیٰ کی تفسیر میں ہم اس پر مفصل بحث کریں گے۔ یہاں یہ پامال شدہ خس و خاشاک کے مفہوم میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی اس دعا کے بعد ان پر خدا کا عذاب اس امر واقعی کے ساتھ آ دھمکا جس کو لوگ محض خالی خولی دھمکی سمجھ رہے تھے، اور ہم نے ان کو بالکل خس و خاشاک بنا کر رکھ دیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، لعنت اور پھٹکار کا جملہ ہے، یعنی ایسے ناہنجاروں پر خدا کی پھٹکار ہو۔ یہ اس عذاب کی معنوی تعبیر ہے۔ عذاب الہی در حقیقت خدا کی لعنت ہوتا ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اوپر والی آیت 31 میں لفظ قرن آیا ہے اور یہاں قرون جمع ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے بعد بتدریج حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے متعدد قومیں اٹھیں اور ان میں سے ہر ایک کی ہدایت و اصلاح کے لیے خدا نے اپنے رسول بھیجے۔ اگرچہ ان تمام رسولوں کے نام نہ تورات میں مذکور ہیں نہ قرآن میں، لیکن قرآن اور تورات دونوں میں یہ اشارہ موجود ہے کہ خدا نے تمام قوموں میں اپنے رسول بھیجے۔ قرآن میں تو یہ بات نہایت واضح الفاظ میں فرما دی گئی ہے، لیکن یہود چونکہ اپنے مخصوص خاندان کے انبیاء کے سوا دوسرے انبیاء علیہم السلام کی تاریخ گم کرنے کے درپے ہمیشہ رہے ہیں، اس وجہ سے تورات میں اس بات کا ذکر واضح الفاظ میں نہیں ہے، تاہم اشارات اس میں بھی موجود ہیں۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، میرے نزدیک یہاں عربی زبان کے معروف قاعدے کے مطابق مضارع سے پہلے فعل ناقص محذوف ہے اور اوپر کی آیت اور اس آیت کے درمیان وضاحت قرینہ کی بنا پر خلا بھی ہے۔ اگر محذوف کو کھول دیجئے اور خلا کو بھر دیجئے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ان قوموں کی طرف ہم نے اپنے رسول بھیجے، لیکن انہوں نے ان کی تکذیب کی، جس کا نتیجہ بالآخر یہ نکلا کہ ہر قوم اپنی مہلت پوری کر چکنے کے بعد اپنے کیفر کردار کو پہنچی۔ نہ کسی قوم پر اس کی اجل متعین پوری ہونے سے پہلے عذاب آیا اور نہ کسی قوم کو اجل معین پوری ہو جانے کے بعد 1 منٹ کی مہلت ملی۔ قوموں کی ہلاکت کی اجل سے متعلق ہم دوسرے مقام میں یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجل قوموں کے اخلاقی زوال کے پیمانہ سے ناپ کر مقرر کی ہے، اور یہ خدا ہی جانتا ہے کہ کب کوئی قوم اپنے اخلاقی زوال کی اس حد کو پہنچی کہ اب اس کے وجود سے خدا کی زمین کو پاک ہو جانا چاہیے۔ یہ قریش کو تنبیہ ہے کہ اپنے رسول سے عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ، جب تمہارا پیمانہ بھر جائے گا تو تم بھی فنا کر دیے جاؤ گے، نہ تمہارے جلدی مچانے سے خدا وقت سے پہلے تم پر عذاب بھیجے گا اور نہ وقت پورا ہو جانے کے بعد 1 سیکنڈ کی مہلت دے گا۔ قوموں کے باب میں سنت الہی یہی رہی ہے، اسی سنت کے مطابق تمہارے ساتھ بھی معاملہ ہوگا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء امة رسولها كذبت فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث
فبعدا لقوم لا یؤمنون۔ تترا کی اصل و ترا یا عربی کے معروف قاعدے کے مطابق دال تے سے بدل دی گئی۔ جا القوم تترا کے معنی ہوں گے لوگ تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے آئے۔ بتدریج قوموں کی تعداد میں جتنا ہی اضافہ ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و اصلاح کے اہتمام و انتظام میں بھی اسی رفتار سے اضافہ فرمایا، یہاں تک کہ ایک ہی دور میں الگ الگ قوموں میں الگ الگ رسول بھی آئے۔ اگرچہ تاریخوں میں تفصیل نہیں ملتی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام و لوط علیہ السلام کا ایک زمانے میں ہونا تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام ایک ہی دور کے رسول ہیں۔ یہ اہتمام اس بات کا صاف ثبوت ہے کہ خدا اپنی خلق کی اصلاح سے کبھی بے پرواہ نہیں رہا ہے، لیکن جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اس کی تکذیب کی، جس کا نتیجہ بالآخر یہ نکلا کہ یکے بعد دیگرے ہر قوم کو خدا نے ہلاکت کے اسی گڑھے میں جھونک دیا جس میں اس کی پیشرو قوم کو پھینکا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، یعنی پھر یہ ہوا کہ جن کو اپنے جو اقبال، اپنی قوت و شوکت پر بڑا ناز و فخر تھا، وہ ماضی کی ایک داستان پارینہ بن کے رہ گئے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ جیسا کہ آیت 41 میں گزر چکا ہے لعنت اور پھٹکار کا جملہ ہے، اور اس جملے کے موقع و محل سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ باوجود یہ کہ ان قوموں کی تاریخ بہت پرانی ہو چکی ہے، لیکن ان کے عدم ایمان پر خدا کا جو غضب ہے وہ بدستور باقی ہے، اور آج بھی ان کے ذکر کے ساتھ خدا ان پر لعنت کرتا ہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کے تمام رسولوں کی طرف اجمالی اشارہ کرنے کے بعد یہ ان رسولوں کا ذکر ہے جن کی مفصل سرگزشت تورات و انجیل کے صحیفوں میں موجود ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اپنی نشانیوں اور ایک حجت قاطعہ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے اعیان کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ آیات سے مراد میرے نزدیک وہ عام معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعونیوں کے انذار کے لیے ظاہر ہوئے۔ ان کی تفصیل تورات میں بھی موجود ہے اور ہم نے اپنی اس کتاب میں بھی ان کے حوالے دیے ہیں۔ سلطان مبین سے میرے نزدیک عصا کا معجزہ مراد ہے۔ یہ عام کے بعد خاص کا ذکر اس معجزے کو در حقیقت ایک برہان اور حجت قاطع کی حیثیت حاصل تھی، اس وجہ سے اس کو سلطان مبین سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسی معجزے کے ذریعے سے فرعون اور اس کے درباریوں نے اپنی قوم اور اپنے تمام ماہر جادوگروں کے سامنے نہایت رسوا کن شکست کھائی۔ قرآن میں بعض جگہ اس کو بینہ سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی نہایت واضح حجت۔ لفظ سلطان سورہ رحمان کی آیت مَا تَنقِضُونَ إِلَّا بِسُلْطَان میں توقیع الہی اور سند خداوندی کے مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی اعتبار سے بھی معجزہ عصا کے لیے یہ لفظ نہایت موزوں ہے، اس لیے کہ اس کی حیثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں فی الواقع ایک خدائی سند ہی کی تھی۔ اِلیٰ فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون فکذبوہما فکانوا من المہلکین، یعنی انہوں نے بھی وہی استکبار کی روش اختیار کی جو ہمیشہ سے انبیاء علیہم السلام کے مکذبین کی رہی۔ وَقَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ان کے قومی مزاج کی خصوصیت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ استکبار ان کے کسی وقتی ہیجان و اشغال اور اشتعال کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھے ہی نہایت سرکش اور مغرور لوگ۔ فرعونیوں کے اسی مزاج کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، سورہ طٰہٰ 24۔ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم اس کے محل میں ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرحلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ جو عطا فرمایا تو اسی لیے عطا فرمایا کہ ان کا مقابلہ سخت سرکشوں سے تھا۔
ان سرکشوں کی سرکوبی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مسلح ہونا ضروری تھا۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ۔ یہ ان کے استکبار کی وضاحت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حق سے بالا تر سمجھا اور کہا کہ ہم اپنے ہی جیسے دو انسانوں کی بات باور کر کے اپنے اوپر ان کی بالا تری کس طرح تسلیم کر لیں، بالخصوص جب کہ ان کی قوم ہماری غلامی و تابع داری کر رہی ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس غرے میں مبتلا ہو کر انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا اور اسی کھڈ میں جا گرے جس میں ان سے پہلے ان کے بہت سے ہم مشرب گر کے تباہ ہو چکے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ فرعون اور فرعونیوں کی سرکوبی کے بعد یہ وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر فرمایا کہ فرعون اور اس کے درباری تو اس غرے میں مبتلا رہے کہ بھلا وہ ایک ایسے شخص کی بات کس طرح مانے جو ایک ایسی قوم کا فرد ہے جو ان کی غلامی کر رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی شخص اور اس کی قوم کو اپنی کتاب سے سرفراز فرمایا کہ وہ زندگی کے مراحل میں اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ الکتاب سے مراد یہاں تورات کے سوا کسی اور چیز کو نہیں لیا جا سکتا، اور تورات کے متعلق معلوم ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے ہجرت کے بعد عطا ہوئی ہے۔ یہتدون جمع کا صیغہ قوم کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے، جس کا ذکر فرعونیوں کے قول وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ میں گزر چکا ہے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ۔ ربوہ مرتفع اور ہموار زمین کو کہتے ہیں۔ ذات قرار کے معنی پرسکون اور معین کے معنی چشمے کے ہیں۔ یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے وقت ولادت کی طرف اشارہ ہے جب حضرت مریم علیہ السلام کو ایک الگ تھلگ جگہ ایک درخت کے نیچے جا بیٹھنے کی غیبی ہدایت ہوئی۔ یہ جگہ مرتفع اور پرسکون تھی۔ یہاں کھجور کا ایک مثمر درخت بھی تھا اور اس کے نیچے ایک صاف و شفاف شیریں چشمہ بھی۔ اپنی زندگی کے اس نازک مرحلے میں حضرت مریم علیہ السلام ایک پرسکون گوشہ تنہائی کی سخت محتاج تھیں تاکہ زبان خلق کے طعنوں اور حقوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اپنے فضل و رحمت سے ان کے لیے ایک پرامن گوشہ راحت مہیا فرما دیا۔ یہ ساری تفصیل سورہ مریم میں گزر چکی ہے۔ وہاں ہم نے اس ربوہ کے محل و مقام کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور اس واقعے کے ایک عظیم نشانی ہونے کی بھی وضاحت کی ہے۔ چونکہ یہ تفصیلات پچھلی صورتوں میں گزر چکی تھیں، اس وجہ سے قرآن نے یہاں صرف اشارہ کر دیا۔